الخدمت فاؤنڈیشن نے غزہ متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل کے مطابق امدادی سامان میں غذائی اجناس، ڈلیوری اور حفظان صحت کٹس، ادویات سمیت دیگر اشیاء بھجوائی گئی ہیں، جبکہ 50 کروڑ روپے مزید غزہ فنڈ کے لیے بھی مختص کر دیے گئے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے فوری طور پر 15 کروڑ کی امداد جو ہے ابتدائی چند دنوں کے اندر کمٹمنٹ کر دی اور وہ اپنے پارٹنر لوگوں تک پہنچا دی ہے، اور اس وقت جو ہے ہم 50 کروڑ کی امداد کے لے کر بیٹھے ہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جیسی ہمیں ملے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی دیر نہیں ہوگی۔ غزہ کے متاثرین موسم کی شدت کے باوجود کھلے آسمان کے نیچے امداد کے منتظر ہیں۔ پاکستانی قوم معصوم بچوں اور خواتین کے لیے امداد فراہم کرے۔ خواتین گھروں میں محفوظ ہیں، جو کھنڈرات کے ملبے ترے موجود ہیں ان کو جا کے نکالا جا سکے گا۔ 3-3 4-4 دن بعد بھی جو ہے کہیں ڈیڈ باڈی مل رہی ہیں اور کہیں وہ لوگ کہ جو ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں وہ نکل۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے غزہ فلسطین متاثرین کے لیے امدادی سامان کے 13 ٹرک کی پہلی کھیپ روانہ کر دی گئی۔ فلاحی آرگنائزیشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل سید وقاص انجم جعفری کے مطابق امدادی سامان میں غذائی اجناس، ڈلیوری کٹس، ادویات، حفظان صحت کی کٹس سمیت بنیادی ضرورت کی دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ امدادی سامان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے غزہ روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پیچھے اس وقت جو ہے کہ ہم اس وقت 10 ٹرک یہاں سے اسلام آباد بھجوا رہے ہیں اور 3 ٹرک KPK سے، اور ہم NDMA کے ذریعے سے الخدمت فاؤنڈیشن ایک قومی ادارہ ہے تو NDMA سے کولیبریشن کے ساتھ، چونکہ NDMA نے کم از کم مصر تک امداد پہنچانے کو پورا کر لیا ہے اور ان سے ہماری جو ہے کہ باقاعدہ رابطہ ہو گیا، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج رات کو کسی وقت جو NDMA کے ویئر ہاؤس کی چیزیں پہنچ جائے گی۔ وقاص انجم جعفری نے مزید کہا کہ 7 اکتوبر سے الخدمت فاؤنڈیشن کا بین الاقوامی پارٹنرز NGOs کے اشتراک سے غزہ میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ غزہ اس وقت شدید انسانی بحران کا شکار ہے، جہاں پانی، خوراک اور طبی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ الخدمت نے فوری طور پر غزہ میں موجود بین الاقوامی رفاہی اداروں کے اشتراک سے موجودہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے امدادی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔ اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں اور اسکولوں میں قائم کیمپس میں پکے پکائے کھانے اور موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے ونٹر پیکج کی تقسیم کا کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مقامی آبادیوں کو خشک راشن اور اسپتالوں کو ادویات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ 8 اکتوبر 2023 سے یہ 25 لاکھ آبادی کہ جس میں معصوم نوزائیدہ بچے بھی شامل ہیں، جس کے اندر خواتین جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور بزرگ سے لے کر نوجوان جس اذیت سے گزر رہے ہیں، دنیا جو ہے روزانہ اپنی سکرینوں کے اس پر دیکھ رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی ایک پہچان ہونے کے ناطے اس بمباری کے اگلے ہی دن الخدمت فاؤنڈیشن نے کوشش کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ایسے ہی انسانی آبادی کے جو چاروں طرف سے محصور ہو کہ جہاں آپ پہنچ نہ سکتے ہوں، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی 5 پارٹنر آرگنائزیشن کے ذریعے سے ہم نے 8 اکتوبر کو رابطہ کر لیا۔ اس میں جان سویو ہے، IHH ترکی اس میں شامل ہے، اس کے اندر غازی دستک اس میں شامل ہے، اسی طریقے سے اور دیگر عنصر اس نام کی تنظیمیں کہ جو بین الاقوامی جن کے پاس رجسٹریشن ہے اور جو وہاں آپریٹ کر رہی ہیں غزہ کے اندر سے، اور ہم نے فوری طور پر ہم نے 8 کروڑ کی کمٹمنٹ فوری ان کو کر دی کہ کسی طریقے سے جو امداد، اور اس وقت جو غزہ کے اندر جو بھی سامان موجود تھا ان والنٹیئرز نے، وہاں کی جو ٹیم موجود تھی، جو وہاں مقامی لوگ ہیں، اس کے ذریعے سے جو ممکن ہو سکتا تھا، اس میں میڈیکل سامان ہے، اس کے اندر اپنا بلینکٹس ہیں، اس کے اندر بچوں کے لیے کوئی چیزیں موجود تھیں وہ، اور خوراک وغیرہ وہ ہم نے پہنچایا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ ان کی فلاحی تنظیم 15 کروڑ کا امدادی سامان فراہم کر چکی ہے، جبکہ مزید 50 کروڑ روپے کا فنڈ غزہ متاثرین کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں الخدمت نے غزہ کے اندر موجود ذرائع سے امدادی سامان متاثرین تک پہنچایا۔ پارٹنرز NGOs کے ذریعے رفح بارڈر پر الخدمت کے امدادی سامان کے ٹرک موجود ہیں۔ بارڈر کھلتے ہی یہ امدادی سامان بھی متاثرین تک پہنچ جائے گا۔ اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اس وقت، آپ کیا چاہتے ہیں، وہاں کیا چیز پہنچائی جائے؟ میں کہا کہ ہمیں چاہیے ایکسیس۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل نے اپیل کی ہے کہ اس وقت غزہ کے متاثرین موسم کی شدت کے باوجود کھلے آسمان کے نیچے امداد کے منتظر ہیں۔ پاکستانی قوم غزہ کے معصوم بچوں اور خواتین سمیت متاثرین کے لیے امدادی سامان فراہم کرے۔